ذیقدہ میں دعا کی قبولیت اسلام ایک ایسا دین ہے جو بندے کو اپنے رب سے مسلسل جوڑے رکھتا ہے۔ اس دین میں عبادت صرف نماز، روزہ، ذکر اور حج تک محدود نہیں بلکہ دعا بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ دعا بندے کی عاجزی، محتاجی، امید اور توکل کی بہترین علامت ہے۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، رحمت اور کرم پر کامل یقین ظاہر کرتا ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں ہر لمحہ دعا کی اہمیت برقرار رہتی ہے، مگر بعض اوقات اور بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کی امید اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ انہی بابرکت زمانوں میں ذیقدہ کا مہینہ بھی شامل ہے۔ ذیقدہ اسلامی قمری سال کا 11واں مہینہ ہے اور یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں جنگ و جدال، فتنہ و فساد اور ظلم و زیادتی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جب انسان گناہ، شورشوں اور دنیاوی الجھنوں سے دور ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں خشوع، سکون اور اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ یہی کیفیت دعا کی قبولیت کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس لیے ذیقدہ کا مہینہ دعا، استغفار، توبہ، درود شریف، قرآن مجید کی تلاوت اور نیک اعمال کے لیے خاص موقع بن جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا سبب خود اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتا ہے اور ان کی پکار کو سنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے بلکہ بندہ جتنا زیادہ عاجزی اور سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اتنا ہی اس کے لیے خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ ذیقدہ میں جب آدمی اپنے دل کو صاف کرتا ہے اور دنیا کی مشغولیات کم کر کے رب کے حضور جھکتا ہے تو اس کی دعا میں اثر، گہرائی اور روحانیت پیدا ہو جاتی۔ ذیقدہ کا نام ہی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس مہینے میں آدمی کو بعض معمولات سے رک جانا چاہیے۔ یہ مہینہ حرمت والا ہے، اس لیے اس میں امن، صبر، خاموشی، نرمی اور تقوی کی فضا قائم کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ جب انسان اپنے دل، زبان اور عمل کو برائیوں سے روکتا ہے تو اس کا باطن پاکیزہ ہوتا ہے۔ پاکیزے دل سے نکلی ہوئی دعا زیادہ خلوص والی ہوتی ہے اور خلوص دعا کی قبولیت کی روح ہے۔ جو شخص اپنے اندر تکبر، غفلت، حسد، بغض اور دنیا کی اندھی دوڑ سے نکل کر سچے دل سے دعا کرتا ہے، اس کی دعا اللہ کے دربار میں بہت محبوب ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے، اصل چیز دل کی کیفیت ہے۔ ذیقدہ کا مہینہ بندے کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو سنوارے، زبان سے دعا کرے، دل سے گڑ گڑائے، آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہائے اور اپنے ماضی کے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ذیقدہ میں کثرت سے دعا کرنا ایک بہترین عمل ہے۔ یہ مہینہ گویا ایک روحانی تربیت کا ہے جہاں انسان اپنے رب سے مانگنا سیکھتا ہے۔ انسانی زندگی میں بہت سے ایسے لمحات آتے ہیں جب اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، بیمار، غربت، گھریلو پریشانی، اولاد کی نافرمانی، رزق کی تنگی، قلبی بے چینی، گناہوں کی عادت اور مستقبل کے خوف جیسے مسائل انسان کو اندر سے توڑ دیتے۔ آواسی وقت میں دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا بن جاتی ہے۔ ذیقدہ کے مہینے میں چونکہ نیکی کی رغبت، عبادت کا شوق اور دل کی نرمی بڑھتی ہے، اس لیے اس مہینے میں کی جانے والی دعائیں انسان کے روحانی حال کو بہت متاثر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ کبھی مطلوب چیز عطا کرتا ہے، کبھی اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے اور کبھی آنے والی کسی آفت کو ٹال دیتا ہے۔ یہی دعا کی قبولیت کی ایک خوبصورت صورت ہے۔ ذیقدہ میں دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے اخلاص ضروری ہے۔ جب بندہ دکھاوے، رسم اور عادت کے طور پر نہیں بلکہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا اثر کرتی ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف اللہ سے مانگے، اسی پر بھروسہ کرے اور اسی کو کارساز سمجھے۔ ذیقدہ کا پرسکون اور باوقار ماحول انسان کو اخلاص کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس مہینے میں بندہ اگر روزانہ کچھ وقت نکال کر تنہائی میں، سجدے میں، تہجد میں، فجر کے بعد دعا کرے تو اس کی روح کو تازگی ملتی ہے۔ اس طرح دعا محض الفاظ نہیں رہتی بلکہ بندے کے دل کی صدائیں بن جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے حلال رزق بھی بہت اہم ہے۔ جو انسان اپنے کھانے پینے، کمائی اور روزمرہ زندگی کو حلال ذرائع سے جوڑے رکھتا ہے، اس کی دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ ذیقدہ میں چونکہ نیکی
پرہیزگاری اور حرمت والے مہینے کی برکت شامل ہے، اس لیے اس مہینے میں حلال و حرام کی تمیز اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے اگر انسان زبان سے اللہ سے مانگے مگر اس کی کمائی میں شکوک ہو، اس کے دل میں ظلم ہو یا وہ دوسروں کے حقوق مار رہا ہو تو دعا میں کمزوری آ جاتی ہے، اس لیے ذیقعدہ صرف دعا کا مہینہ نہیں بلکہ اپنے رزق اعمال اور نیتوں کو درست کرنے کا مہینہ بھی ہے۔ ذیقعدہ میں کثرت سے استغفار کرنا بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، گناہ دعا کے نور کو کمزور کر دیتے ہیں جبکہ استغفار دل کی سیاہی کو دھو دیتا ہے۔ جب بندہ بار بار استغفر اللہ وہ کہتا ہے تو وہ اپنے رب سے معافی چاہتا ہے، اور یہ معافی مانگنا خود ایک عظیم دعا ہے جو شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اس کے لیے رب کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ذیقعدہ میں صبح و شام استغفار، درود شریف، تسبیحات اور نفل نمازیں پڑھنا بندے کے اندر وہ کیفیت پیدا کرتا ہے جو دعا کی قبولیت کے لیے نہایت موزوں ہوتی ہے۔ اس مہینے کی روح یہی ہے کہ انسان اپنی لغزشوں کو یاد کرے اور توبہ کی طرف لوٹ آئے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب ہمیشہ وہی چیز مل جانا نہیں ہوتا جو ہم نے مانگی ہو۔ کبھی ہم ایک دروازہ کھلنے کی دعا کرتے ہیں مگر اللہ ہمارے لیے کوئی دوسرا بہتر دروازہ کھول دیتا ہے۔ کبھی ہم کسی ظاہری مشکل سے نجات مانگتے ہیں مگر اللہ اس مشکل کے ذریعے ہمارے درجات بلند کر دیتا ہے۔ کبھی ایک دعا فوری طور پر پوری نہیں ہوتی مگر اس کے بدلے میں اللہ ہمیں صبر، تقوی، بصیرت اور مضبوط ایمان عطا کر دیتا ہے۔ ذیقعدہ میں دعا کرنے والا بندہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ قبولیت کے کئی رنگ ہیں، اصل کامیابی یہی ہے کہ بندہ اللہ سے اپنا تعلق کبھی کمزور نہ ہونے دے۔ ذیقعدہ میں دعا کے آداب بھی بہت اہم ہیں۔ دعا سے پہلے وضو کرنا، قبلہ رخ ہونا، عاجزی اختیار کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، درود شریف پڑھنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور پھر پورے یقین سے مانگنا، یہ سب دعا کے حسن کو بڑھا دیتے ہیں۔ جب انسان ادب کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا میں نور آ جاتا ہے۔ ذیقعدہ کا مہینہ انسان کو یہی ادب سکھاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ رب کے سامنے سر جھکانا ہی اصل عزت ہے۔ جو بندہ اپنے رب کے در پر فریادی بن کر کھڑا ہوتا ہے وہ دراصل سب سے بڑا دولت مند ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس رب کریم کی رحمت کا سہارا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں دعا صرف اپنے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے بھی کرنی چاہیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، اساتذہ کے لیے، بیماروں کے لیے، مظلوموں کے لیے، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے اور پورے عالم اسلام کے امن و سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جب بندہ اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی خیر مانگتا ہے تو اس کے دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ ذیقعدہ کا مہینہ انسان کو خود غرضی سے نکال کر ایثار اور خیر خائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسی دعائیں جن میں دوسروں کا درد شامل ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہوتی ہیں۔ ذیقعدہ میں رات کی عبادت، خاص طور پر تہجد، دعا کی قبولیت کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ رات کا آخری حصہ وہ وقت ہے جب دنیا خاموش ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر سچی مناجات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت کی دعا بہت مؤثر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں فجر سے پہلے چند منٹ الفاٹے کر 2 رکعت نفل پڑے، پھر سچے دل سے اپنے مسائل بیان کرے، روتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھے تو یہ عمل اس کی زندگی بدل سکتا۔ ذیقعدہ کی خاموش راتیں بندے کے لیے رحمت کے دروازے کھول سکتی۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی دعا کی قبولیت میں مدد دیتی ہے۔ جب انسان اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اس کا دل زندہ ہوتا ہے۔ زندہ دل کی دعا زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ ذیقعدہ میں قرآن کی تلاوت اور اس پر غور کرنا بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اس طرح درود شریف پڑھنا بھی دعا کی قبولیت کا بڑا سبب ہے، کیونکہ درود رسول اللہ سے محبت کا اظہار ہے اور محبت رسول ایمان کی جان ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے محبوب نبی پر درود بھیجتا ہے تو اس کی دعا کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ذیقعدہ میں دعا کی قبولیت کا ایک اہم راز صبر بھی ہے۔ بعض لوگ دعا کرتے ہیں اور فوراً نتیجہ چاہتے ہیں، لیکن دعا ایک تجارت نہیں بلکہ بندگی ہے۔ بندگی میں انتظار، صبر، امید اور تسلیم ضروری ہیں۔ اگر انسان صبر کے ساتھ دعا کرتا رہے تو وہ کبھی نہ کبھی خیر ضرور پاتا ہے۔ ذیقعدہ کا سکون انسان کو سکھاتا ہے کہ جلد بازی سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ مسلسل مانگتا رہے، اپنے رب کے سامنے حاضر رہے اور مایوس نہ ہو۔ مایوسی دراصل دعا کی روح کے خلاف ہے، کیونکہ دعا امید کا نام ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اپنی زندگی کے حساب کتاب کا بھی موقع دیتا ہے۔ ہم سوچیں کہ ہماری دعائیں کیوں کم اثر دکھا رہی ہیں۔ کہیں ہمارے اندر گناہوں کی کثرت تو نہیں، کہیں ہم دوسروں کے حقوق تو نہیں مار رہے، کہیں ہمارے دل میں تکبر تو نہیں، کہیں ہمارا رزق، ہماری نیت اور ہمارا طرز زندگی دعا کے آداب کے خلاف تو نہیں۔
نون غوننا ذیقدہ کا مہینہ محاسبے کا موقع ہے۔ جو شخص اپنے آپ کا حساب لیتا ہے وہ دوسروں کے سامنے کمزور نہیں بلکہ اللہ کے سامنے مضبوط بن جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے مضبوطی کا مطلب عاجزی، توبہ اور دعا ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذیقدہ دعا کی قبولیت کا مہینہ اس معنی میں ہے کہ یہ مہینہ انسان کو دعا کے لیے بہترین روحانی ماحول فراہم کرتا ہے۔ یہ مہینہ سکون، حرمت، تقوی، توبہ، استغفار اور اخلاص کا پیغام دیتا ہے۔ اس میں بندہ اگر اپنے دل کو صاف کرے، زبان کو ذکر سے تر رکھے، گناہوں سے بچے، حلال رزق پر قائم رہے، درود شریف کی کثرت کرے اور راتوں کو رب کے حضور گڑ گڑائے، تو انشاءاللہ اس کی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ رب سے تعلق جوڑنے کا نام ہے، اور ذیقدہ اس تعلق کو مضبوط کرنے کا سنہرا موقع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذیقدہ کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو دعا کی لذت عطا کرے، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے رزق میں وسعت دے، ہمارے گھروں میں سکون عطا کرے، اور ہمیں سچے، عاجز اور دعا کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ذیقدہ میں دعا کی قبولیت اسلامی سال کے 12 مہینوں میں ہر مہینہ اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے، مگر ان میں کچھ مہینے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی حرمت، ادب اور برکت عطا فرمائی۔ حزدہ انہی مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ ہجری سال کا 11واں مہینہ ہے اور 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ اس مہینے کی اہمیت صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ حج سے پہلے آتا ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ اس میں بندے کو اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے، گناہوں سے بچنے، دل کو پاک کرنے اور دعا کے ذریعے اللہ سے مانگنے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ دعا دراصل بندگی کی روح ہے، اور ذیقدہ جیسے بابرکت مہینے میں دعا کی طرف رغبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دعا ایک ایسا عظیم عمل ہے جو بندے کو براہ راست اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ انسان جب اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے دل کی فریاد اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے، تو وہ اپنے رب کی رحمت کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی اور بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کی پکار سننا پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی، کبھی اس کا جواب فوراً مل جاتا ہے، کبھی اس میں تاخیر ہوتی ہے، کبھی اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، اور کبھی آخرت میں اس کا عظیم اجر محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ذیقدہ میں اس حقیقت کا احساس اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ مہینہ عبادت، احتساب اور روحانی تیاری کا مہینہ۔ حزدہ کے مہینے میں دعا کی قبولیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قبولتن دعا کا تعلق صرف مہینے سے نہیں ہوتا بلکہ بندے کی کیفیت، اخلاص، یقین، عاجزی اور اللہ سے تعلق سے بھی ہوتا ہے۔ البتہ بعض اوقات، بعض مقامات، بعض حالتیں اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ ذیقدہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس میں عبادت کی طرف دھیان بڑھانا، گناہوں سے بچنا اور دعا میں خشوع پیدا کرنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ جب دل صاف ہو، زبان جھوٹ، غیبت، فحاشی اور بدکلامی سے محفوظ ہو، اور انسان اپنے رب کی عظمت کو مان کر دعا کرے، تو دعا کے قبول ہونے کی امید بہت بڑھ جاتی ہے۔ ذیقدہ کا تعلق حج اور عمرہ سے بھی ہے۔ حاجیوں کی تیاری، سفن، بیت اللہ کی یاد اور خانہ کعبہ کی طرف دل کا جھکاؤ اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ مومن جب حج، عمرہ اور بیت اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ دل کی یہی نرمی دعا کی قبولیت کے لیے ایک اہم ذریعہ بنتی ہے۔ بے شک دعا وہی زیادہ اثر کرتی ہے جو دل کی گہرائی سے نکلے، رسم کے طور پر نہ ہو۔ ذیقدہ انسان کو یہی سکھاتا ہے کہ زندگی کی دوڑ دھوپ میں بھی توقف کرو، اپنی روح کو سنبھالو، رب کے سامنے کھڑے ہو اور اپنی ضرورتیں اسی سے مانگو۔ اس مہینے میں دعا کی قبولیت کے اسباب میں ایک بڑا سبب توبہ اور استغفار ہے۔ گناہ انسان اور اللہ کے درمیان حجاب بن جاتے آؤ۔ جب بندہ ذیقدہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور زبان پر دعا جاری ہو جاتی ہے۔ استغفار کے بعد کی دعا زیادہ مؤثر ہوتی ہے کیونکہ بندہ اپنی کمزوری کو تسلیم کر لیتا ہے۔ وہ یہ مان لیتا ہے کہ میں خود کچھ نہیں، میرا رب ہی سب کچھ، یاؤ عاجزی دعا کی جان ہے جو بندہ اپنی انا توڑ دیتا ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے۔ آوزدہ میں دعا کے حوالے سے ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ مہینہ خود احتسابی کا موقع دیتا ہے۔ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے معاملات پر غور کرے، اپنے دل کی کیفیت دیکھے، گھر کے حالات پر نظر ڈالے اور پھر ان سب چیزوں کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ یہ دعا صرف اپنی ذاتی خواہشات کے لیے نہ ہو بلکہ دین کی اصلاح، والدین کی مغفرت، اولاد کی نیکی، رزق کی برکت
بیماریوں سے شفا اور امت کی سلامتی کے لیے بھی ہو۔ جب دعا کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے تو دل کی تنگی بھی دور ہونے لگتی ہے۔ ذیقدہ میں اس طرح کی جامع دعائیں مانگنا بندے کی روحانی تربیت کرتا ہے۔ قبولتت دعا کے لیے کچھ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے حلال رزق۔ جو شخص حرام کھاتا پیتا ہے اس کی دعا میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اخلاص یعنی دعا صرف اللہ کے لیے ہو، دکھاوے زبان کی رسم نہ ہو۔ اس کے بعد یقین کہ اللہ میری دعا سن رہا ہے۔ پھر عاجزی یعنی اپنی حالت کو سمجھ کر مانگنا۔ پھر بار بار دعا کرنا، جلد بازی نہ کرنا۔ بیز لوگ دعا مانگ کر فوراً نتیجہ نہ دیکھیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ دعا کا ایک وقت اور ایک حکمت ہوتی ہے۔ ذیقدہ میں یہ آداب مزید اہم ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ انسان کو سنجیدگی، وقار اور اندرونی پاکیزگی سکھاتا ہے۔ دعا قبول ہونے کا ایک بڑا راز صلو اور درود شریف بھی ہے۔ جب بندہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، پھر نبی کریم پر درود بھیجتا ہے، پھر اپنی حاجت پیش کرتا ہے اور آخر میں دوبارہ درود پڑھتا ہے تو یہ دعا کے آداب میں سے حزدہ میں یہ عمل خاص طور پر دل کو منور کرتا ہے۔ درود شریف نہ صرف دعا کی برکت بڑھاتا ہے بلکہ دل میں رسول اللہ کی محبت بھی تازہ کرتا ہی۔ محبت رسول وہ نور ہے جو امال کو زندہ کرتی۔ حزدہ میں خاص طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زبان کو صاف رکھا جائے، غیبت، جھوٹ، چغلی، بد دعا اور فضول گفتگو سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ دعا صرف زبان کی حرکت کا نام نہیں بلکہ دل کی سچائی کا نام ہے۔ اگر زبان جھوٹ بولے اور دل غفلت میں ہو تو دعا کمزور ہو جاتی ہے، مگر جب بندہ اپنی زبان کو ذکر سے روشن کرتا ہے تو اسی زبان سے نکلی ہوئی دعا زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اس لیے ذیقدہ کو زبان کی حفاظت کا مہینہ بھی سمجھنا چاہیے۔ جو زبان اللہ کی یاد میں لگ جائے وہی زبان دعا کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نظر کی پاکیزگی بھی دعا کی قبولیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حرام نظروں سے دل میں سختی آتی ہے اور سخت دل سے نکلی دعا میں وہ تڑپ پیدا نہیں ہوتی جو قبولیت کا سبب بنے۔ ذیقدہ کے مہینے میں انسان اپنی نظریں نیچی رکھنے، حرام مناظر سے بچنے اور سادگی اختیار کرنے کی کوشش کرے تو اس کے دل میں خشوع بڑھ جاتا ہے۔ دل کا نرم ہونا دعا کے لیے بڑی نعمت ہے۔ جس دل میں نرمی ہو وہاں دعا پھول کی طرح کھلتی۔ حزدہ میں ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ مہینہ صبر اور سکون کا درس دیتا ہی۔ بعض اوقات دعا کے جواب میں دیر ہوتی ہے اور بندہ پریشان ہو جاتا ہے، مگر ذیقدہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر بڑی تیاری کے لیے ٹھہراؤ ضروری ہے۔ جیسے حج سے پہلے ذیقدہ آتا ہے اور بندے کو آمادہ کرتا ہے، ویسے ہی دعا کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ دعا کرنا بندے کا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا اختیار ہے۔ بندہ اگر صبر کے ساتھ مانگتا رہے تو اس کی دعا ضرور ضائع نہیں ہوتا۔ یقین انسان کو اضطراب سے بچاتا ہے اور امید کے چراغ کو روشن رکھتا ہی۔ دعا کی قبولیت کے لیے دل میں گناہوں سے نفرت بھی ضروری ہے۔ ذیقدہ میں اگر انسان اپنے اندر یہ عزم پیدا کرے کہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا، ظلم نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، والدین کی نافرمانی سے بچوں گا، تو اس کی دعا میں تاثیر آتی ہے، کیونکہ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ مانگی ہوئی چیز کے قابل بننے کا بھی نون ہے۔ اگر ہم نیکی مانگیں مگر نیکی کا راستہ نہ اپنائیں تو دعا اور عمل میں فرق رہ جاتا ہے۔ اس لیے ذیقدہ میں دعا کے ساتھ اصلاح عمل بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو پسند فرماتا ہے، خاص طور پر جب بندہ نا امید نہ ہو۔ ذیقدہ کا مہینہ یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، دل کی تنگی ہو، مالی پریشانی ہو، اولاد کی فکر ہو، بیماری ہو، رشتوں میں تلخی ہو یا گناہوں کا بوجھ ہو۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا کبھی بے فائدہ نہ ہو۔ دعا اللہ کے دربار میں سب سے عظیم ہتھیار ہے۔ وہ بندہ کامیاب ہے جو ہر مشکل میں سب سے پہلے دعا کو اپناتا ہے۔ بچوں، نوجوانوں، بڑوں، خواتین، تاجروں، طالب علموں اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے ذیقدہ دعا کی طرف رجوع کرنے کا بہترین مہینہ ہے۔ طالب علم امتحان میں کامیابی کے لیے، والدین اولاد کی ہدایت کے لیے، بیمار شفا کے لیے، پریشان حال سکون کے لیے، گناہگار مغفرت کے لیے اور تنگ دست رزق کی برکت کے لیے دعا کرے، مگر دعا کے ساتھ شکر بھی ہو اور صبر بھی، کیونکہ جو دعا شکر کے ساتھ کی جائے وہ دل کو مزید روشن کرتی۔ حزدہ میں قبولتت دعا کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ دعا صرف اپنی ذات کے لیے نہ ہو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنی امت کے لیے دعا کریں اور ان سب لوگوں کے لیے دعا کریں جن پر ظلم ہو رہا ہے۔ دوسروں کے لیے مانگنے والا بندہ اللہ کے ہاں بہت محبوب ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی خیر مانگتا ہے تو اس کے دل میں وسعت آتی ہے۔ یہ وسعت دعا کو زیادہ پاکیزہ بنا دیتی ہے۔
ذیقدہ میں راتوں کی خاموشی، فجر کی ٹھنڈی ہوا، سجدوں کی لمبائی اور آنسوؤں کی لالی دعا کے لیے خاص ماحول پیدا کرتی ہے۔ دعا وہ ہے جو دل کی گہرائی سے نکلے، آنکھوں سے آنسو بن کر بہے اور انسان کی پوری شخصیت کو بدل دے۔ جب دعا صرف الفاظ نہ رہے بلکہ ایک کیفیت بن جائے تب وہ زیادہ اثر رکھتی ہے۔ ذیقدہ اسی کیفیت کو پیدا کرنے کا بہترین وقت ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعا قبول ہونے کا مطلب ہمیشہ وہی نہیں ہوتا جو ہم فوراً سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم، حکمت اور رحمت سے بہتر جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ کبھی جو چیز ہم مانگتے ہیں وہ ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ اس کے بدلے کچھ اور عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی کسی بڑی آفت کو ٹال دیتا ہے، کبھی دل کو سکون دے دیتا ہے، کبھی گناہ معاف کر دیتا ہے اور کبھی آخرت کے لیے خزانہ جمع کر دیتا ہے۔ اس لیے مومن کو ہر حال میں دعا سے وابستہ رہنا چاہیے۔ ذیقدہ کا مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی کو دعا کے بغیر مت گزارو۔ زبان پر اللہ کا ذکر ہو، دل میں عاجزی ہو، آنکھوں میں ندامت ہو اور ہاتھوں میں سوال ہو۔ یہ مہینہ اپنے رب سے قریب ہونے، اس کی طرف لوٹنے اور اس کی رحمت کو پکارنے کا مہینہ ہے۔ جو بندہ اس مہینے کو غفلت میں گزار دے وہ ایک عظیم موقع کھو دیتا ہے۔ اور جو بندہ اس مہینے میں اپنے رب کے حضور سچی دعا کے ساتھ حاضر ہو جائے، وہ اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے اور آخرت بے زدہ میں دعا کی قبولیت کا اصل راز یہی ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے سچا، عاجز اور امید سے بھرا ہوا ہو۔ دل میں یقین ہو کہ میرا رب سن رہا ہے، میری حالت جانتا ہے اور میری ضرورت سے بے خبر نہیں۔ جب یہ یقین دل میں اتر جائے تو دعا عبادت بھی بن جاتی ہے، راحت بھی اور نجات کا ذریعہ بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ذیقدہ کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے، سچی دعا کرنے اور اپنی رحمت سے حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب وائس اوور اسکرپٹ مزید خوبصورت خطیبانہ انداز میں بھی لکھ دوں۔ ذیقدہ میں دعا کی قبولیت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دعا کو بہت بڑی نعمت بنایا ہے۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک زندہ تعلق ہے۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اپنی کمزوری، محتاجی اور ضرورت کو دل سے محسوس کرتا ہے تو یہی کیفیت اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اسلامی مہینوں میں بعض اوقات ایسے بھی آتے ہیں جن میں عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور انسان اپنے رب کی طرف زیادہ متوجہ ہونے لگتا ہے۔ ذیقدہ بھی انہی باعظمت اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف ادب، احترام، پاکیزگی اور گناہوں سے بچنے کا پیغام دیتا ہے بلکہ دعا، استغفار، توبہ اور قرب الہی کے لیے بھی ایک خوبصورت موقع فراہم کرتا ہے۔ ذیقدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے اور 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ ان مہینوں کی خاص اہمیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ان مہینوں میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہ کی سنگینی بھی زیادہ محسوس کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں اپنے ظاہر و باطن کو پاک رکھیں، اپنے دل کو صاف کریں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگیں۔ اگرچہ دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اور وہ کسی بھی وقت اپنے بندے کی دعا قبول فرما سکتا ہے، لیکن بعض اوقات اور بعض کیفیات دعا کے لیے زیادہ موزوں اور زیادہ بابرکت بن جاتی ہیں۔ ذیقدہ بھی ایسی ہی روحانی فضا کا حامل مہینہ ہے جس میں بندہ اپنے رب سے قربت محسوس کر سکتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے دل کا اخلاص ضروری ہے۔ جب بندہ صرف اللہ ہی کو پکارے، کسی اور سے امید نہ باندھے اور اپنے دل میں یہ یقین رکھے کہ دینے والا صرف میرا رب ہے، تو دعا میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ ذیقدہ کے مہینے میں چونکہ حج کی تیاری، سفر، اطاعت اور عبادت کی جانب رجوع کا ماحول بننے لگتا ہے، اس لیے یہ وقت دلوں کو اللہ کی طرف موڑنے کے لیے بہت مناسب ہے۔ انسان جب اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے تو دعا صرف الفاظ نہیں رہتی بلکہ ایک سچی کیفیت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دعا کی اہمیت کو بہت واضح انداز میں بیان فرماتا ہے۔ وہ بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، ان کی فریاد سنتا ہے اور انہیں مایوس ہونے سے روکتا ہے۔ دعا کا مقصد صرف دنیاوی ضرورتیں حاصل کرنا نہیں بلکہ روح کی بیداری، دل کی صفائی اور اللہ پر توکل کو مضبوط کرنا بھی ہے۔ ذیقدہ میں جب مسلمان اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی چمک دمک میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں حیاسی میں۔ دعا انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ سچی دعا انسان کے دل میں نیا حوصلہ، نئی امید اور نئی روشنی پیدا کر دیتی ہے۔ ذیقدہ کی ایک بڑی برکت یہ ہے کہ یہ حرام
مہینوں میں سے ہے اور حرام مہینے وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خاص احترام رکھا ہے، ان مہینوں میں نیکیوں کی طرف رغبت پیدا کرنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، زبان کو صاف رکھنا، نگاہ کی حفاظت کرنا اور دل سے بغض و کینہ نکالنا بہت اہم ہو جاتا ہے۔ جب دل گناہوں سے دور اور اللہ کے ذکر سے قریب ہوتا ہے تو دعا زیادہ گہری اور زیادہ سچی بن جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے صرف وقت کافی نہیں بلکہ حالت بھی اہم ہے۔ اس مہینے میں اگر بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، توبہ کرے اور دوسروں کے لیے بھی خیر مانگے تو اس کے دل میں ایک عجیب سکون پیدا ہوتا ہے۔ دعا کے آداب بھی قبولیت میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر نبی کریم پر درود، اس کے بعد عاجزی کے ساتھ اپنی حاجت پیش کرنا۔ یہ دعا کا خوبصورت طریقہ ہجدہ میں ان آداب کا خاص خیال رکھنا، صبح و شام کے اوقات، سجدوں کے بعد، تہجد کے وقت، اذان اور اقامت کے درمیان، بارش کے وقت اور سفر کے دوران دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ اگر بندہ ان مبارک اوقات کو ذکردہ کے باوقار ماحول کے ساتھ جوڑ دے تو اس کی دعائیں مزید دل سے نکلتی ہیں۔ دعا صرف زبان سے نہیں بلکہ آنکھوں کے آنسوں، دل کی نرمی اور رب سے سچی امید کے ساتھ مانگی جائے تو وہ دل کو بدل دیتی ہے۔ ذکردہ میں دعا کی قبولیت کے لیے ایک اور اہم چیز حلال رزق ہے۔ جو شخص حرام سے بچتا ہے، سچ بولتا ہے، امانت داری اختیار کرتا ہے اور اپنے معاملات کو پاک رکھتا ہے، اس کی دعا میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان زبان سے تو دعا کرے لیکن اس کا رزق، اس کا کردار اور اس کے اعمال صاف نہ ہوں تو دعا میں کمزوری آ جاتی ہی۔ لہذا ذکردہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مال، اپنے کاروبار، اپنے رشتوں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ کہیں ہم کسی کا حق تو نہیں کھا رہے، کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، کہیں جھوٹ، غیبت، دھوکے یا ظلم میں مبتلا تو نہیں، کیونکہ پاکیزہ زندگی دعا کی قبولیت کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ اس مہینے میں استغفار کی بہت اہمیت ہے۔ استغفار صرف گناہ معاف کرانے کا ذریعہ نہیں بلکہ دعا کے دروازے کھولنے والی کنجی بھی ہے۔ انسان جب بار بار استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، انا کم ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق بڑھتی۔ ہجدہ میں کثرت استغفار بندے کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتی ہے۔ وہ اپنے ماضی پر نظر ڈالتا ہے، اپنی لغزشوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور رب کریم سے معافی مانگتا ہے۔ معافی مانگنے والا دل دعا کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ جس دل میں توبہ کی چاشنی آ جائے وہ رب کی رحمت سے دور نہیں رہتا۔ دعا کی قبولیت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ بندہ صرف اپنی ذات کے لیے نہ مانگے بلکہ دوسروں کے لیے بھی خیر مانگے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، بیماروں کے لیے، محتاجوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر مانگنا بہت بڑی نیکی ہے۔ ذکردہ میں اجتماعی دعاؤں کا اہتمام، گھروں میں ذکر و اذکار، مساجد میں تلاوت اور استغفار اور گھر والوں کو دعا کی عادت ڈالنا بہت فائدہ مند ہے۔ جب ایک گھر میں اللہ کا ذکر ہو، وہاں فرشتے اترتے ہیں، دلوں میں سکون آتا ہے اور دعا کا ماحول بنتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دعا کی قبولیت ہمیشہ اسی شکل میں نہیں ہوتی جس شکل میں ہم مانگتے ہیں۔ کبھی اللہ فوراً عطا فرما دیتا ہے، کبھی دیر کرتا ہے تاکہ بندہ اور زیادہ گڑ گڑا کر مانگے، اور کبھی اس دعا کے بدلے کوئی آنے والی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ کبھی بندہ دنیا میں اس کا اثر دیکھ لیتا ہے اور کبھی آخرت میں اس کا بہترین اجر پاتا ہے۔ اس لیے دعا مانگتے وقت جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ذکردہ جیسے مبارک مہینے میں بندے کو سب امید اور یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، البتہ وہ بہترین وقت اور بہترین انداز میں عطا کرتا ہے۔ ذکردہ کے مہینے میں خاص طور پر یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے اعمال کو درست کر دے، ہماری زبانوں کو سچا کر دے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے اور ہمارے گھروں میں سکون نازل فرمائے۔ دل صاف ہو تو دعا میں رکاوٹ کم ہو جاتی ہے، کیاں حسد، تکبر، بدگمانی اور بغض دعا کے نور کو کم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ مہینہ اپنے اندر کی اصلاح کا مہینہ بھی ہے۔ جو بندہ اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے وہ دعا کے قریب تر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی ظاہری خوبصورتی سے زیادہ باطنی پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ ذکردہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ عبادت صرف رمضان تک محدود نہ ہو۔ اسی رمضان میں لوگ دعا، تلاوت اور عبادت کی طرف زیادہ آتے ہیں، ویسے ہی باقی مہینوں میں بھی اس روح کو باقی رکھنا چاہیے۔ ایک ایسا موقع ہے جہاں انسان اپنے ایمان کو تازہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں روزانہ کچھ وقت دعا کے لیے نکال لے، تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرے، فجر کے بعد ذکر کرے اور مغرب
ایک کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ دعا مانگے تو اس کی زندگی میں ایک نیا روحانی رنگ آ سکتا ہے۔ یہ مہینہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دعا صرف مشکل وقت کا سہارا نہیں بلکہ مومن کی مستقل عادت ہونی چاہیے۔ بچوں کو بھی دعا کی اہمیت سکھانی چاہیے، انہیں بتایا جائے کہ اللہ ہر آواز سنتا ہے، ہر زبان سمجھتا ہے اور ہر دل کی بات جانتا ہے۔ جب بچوں کے دل میں بچپن سے دعا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بڑے ہو کر بھی رب سے تعلق نہیں توڑتے۔ ذکردہ میں گھر کے اندر یہ تربیت کی جا سکتی ہے کہ سب مل کر دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے خیر مانگیں اور اللہ سے اچھے اخلاق، اچھا رزق، اچھی صحت اور نیک اولاد کی دعا کریں۔ یہ خاندانی ماحول دعا کی قبولیت کے لیے بہت مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ گھروں میں جب خیر کی باتیں ہوں تو رحمتیں اترتی ہیں۔ ذکردہ میں دعا کے ساتھ صدقہ بھی بہت مفید ہی صدقہ دل کو نرم کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں اپنی استطاعت کے مطابق کسی غریب کی مدد کرے، کسی یتیم کا خیال کرے، کسی ضرورت مند کے کام آئے، تو اس کے لیے دعا کے دروازے کھلتے آؤ۔ صدقہ اور دعا کا تعلق بہت گہرا ہے۔ جو بندہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے ذکردہ میں نیکی، دعا اور خیر خواہی کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ آخر میں یہ بات بہت اہم ہے کہ دعا مانگنے والا کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ کے دربار میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ ذکردہ میں مانگی گئی سچی دعا ضرور اثر رکھتی ہے، چاہے اس کا پھل فوری نظر آئے۔ آباد ماسل کامیابی یہ ہے کہ بندہ دعا کرنا نہ چھوڑے، بار بار مانگے، عاجزی کے ساتھ مانگے، یقین کے ساتھ مانگے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھے۔ جو بندہ سچے دل سے رب کو پکارتا ہے، اللہ اس کی آواز سنتا ہے، اس کی بے قراری دیکھتا ہے اور اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ زدہ ہمیں کہتا ہے کہ خاموش دل، پاکیزہ نیت، سچی توبہ اور عاجزانہ دعا انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اپنی زبان، نگاہ، دل اور اعمال کی حفاظت کا سبق دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ امید بھی دلاتا ہے کہ جو بندہ رب کے در پر گڑ گڑاتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اس لیے آؤ ذکردہ کو صرف ایک اسلامی مہینہ سمجھ کر نہ گزاریں بلکہ اسے دعا، استغفار، اصلاح نفس اور اللہ سے مضبوط تعلق کا مہینہ بنائیں۔ جب بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو اس کی زندگی سانور جاتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی دعائیں آسمان تک پہنچنے لگتی۔ اللہ تعالی ہمیں ذکردہ کے احترام کو سمجھنے، اس میں اپنی زبانوں کو دعا سے تر رکھنے، اپنے دلوں کو صاف رکھنے اور اپنی حاجات کو اخلاص کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ذکردہ میں دعا کی قبولیت۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کے دل کو اللہ تعالی سے جوڑتا ہے، اس کے اندر امید، صبر، توکل اور دعا کی روح پیدا کرتا ہے۔ دعا صرف حاجت مانگنے کا نام نہیں بلکہ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک زندہ تعلق ہے۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اپنی کمزوری، بے بسی اور اللہ کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے۔ اسی لیے دعا عبادت کا مقصد بھی ہے اور مومن کی سب سے بڑی طاقت۔ بیزدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے اور یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ حرمت والے مہینے وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص احترام، نیکی اور تقوی کے لیے چنا ہے۔ ان مہینوں میں عبادت کی رغبت بڑھتی ہے، گناہوں سے بچنے کی فکر پیدا ہوتی ہے اور دل اللہ کی طرف زیادہ جھکنے لگتا ہے۔ اس پس منظر میں ذکردہ میں دعا کی اہمیت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اگرچہ دعا ہر وقت اور ہر جگہ کی جا سکتی ہے، لیکن بعض اوقات اور بعض ماحول انسان کے دل کو زیادہ نرم، متوجہ اور خشوع والا بنا دیتے ہیں۔ ذکردہ بھی ایسے ہی بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کا اصل دار و مدار اللہ تعالیٰ کی حکمت، بندے کی اخلاص، اس کے حال، اس کے رزق حلال، اس کے دل کی پاکیزگی اور دعا کے آداب پر ہے۔ لیکن کچھ اوقات انسان کے لیے قبولتن دعا کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ذکردہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس میں نیکی کا ماحول پیدا کرنا، گناہوں سے بچنا، استغفار کرنا اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ ایسے مہینے میں دعا صرف زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں رہتی بلکہ دل کی سچی پکار بن جاتی ہے۔ ذکردہ کا ایک بڑا سبق سکون اور وقار ہے۔ اس مہینے میں جنگ و جدال سے بچنے، نفسانی لڑائیوں سے دور رہنے اور امن قائم رکھنے کی تعلیم ملتی ہے۔ جب انسان جھگڑوں، غصے، بغض اور حسد سے دور ہوتا ہے تو اس کا دل صاف ہوتا ہے اور جب دل صاف ہو تو دعا زیادہ اثر کرتی ہے۔ صاف دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کے حضور بہت وزنی ہوتی ہے۔ اس لیے ذکردہ میں اپنی زبان، نظر، سوچ اور عمل کو پاک رکھنا بہت اہم ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط اخلاص ہے۔ اگر بندہ دکھاوے کے لیے دعا کرے تو اس کی روح ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ دل سے
عاجزی سے اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے تو اس کی دعا میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ ذکردہ میں اخلاص پیدا کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ مہینہ انسان کو نرمی، احتساب اور بندگی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر وہ کس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ وہ اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے جو سب کچھ سننے جانے اور دینے والا ہے۔ دعا کی قبولیت میں توبہ اور استغفار کا بہت بڑا مقام ہے۔ گناہ دل پر زنگ کی طرح چڑھ جاتے ہیں اور انسان کی روحانی کیفیت کو متاثر کرتے ہیں۔ جب انسان گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کے دل سے سختی کم ہونے لگتی۔ ہجدہ جیسے محترم مہینے میں استغفار کی کثرت انسان کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ استغفار کے بعد دعا مانگنا اور بھی بامانی ہو جاتا ہے کیونکہ بندہ اپنے رب کے سامنے صاف دل اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ کو بہت محبوب۔ ہجدہ میں دعا کی قبولیت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے حج اور عمرہ دونوں عبادات انسان کو رب سے نزدیک کرتے ہیں۔ جو شخص حج کی تیاری کرے حج کے ماحول کو ذہن میں رکھے، اس کے دل میں دعا طلبی، ذکر اور خوف خدا کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے میں بہت سے مسلمان عبادت، سفر، حرم، توبہ، نیت اور تیاری کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ تمام کیفیات دعا کے لیے سازگار ہوتی ہیں۔ جب دل اللہ کے گھر کی طرف مائل ہو تو اللہ کے دربار میں مانگنا زیادہ مؤثر محسوس ہوتا ہے۔ دعا کے وقت کے آداب بھی قبولیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حلال رزق، پاکیزہ نیت اور عاجزی ضروری ہے۔ پھر دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم پر درود، اپنے گناہوں کا اعتراف، پھر اپنی حاجت پیش کرنا اور آخر میں دوبارہ درود پڑھنا دل کو منور کرتا ہے۔ ذکردہ میں یہ آداب مزید خوبصورتی سے ادا کیے جا سکتے۔ صبح کے وقت سجدے میں، رات کی تنہائی میں، اذان اور اقامت کے درمیان اور بارش کے وقت دعا کرنا ہمیشہ سے بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ذکردہ کے دنوں میں ان اوقات کی قدر اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ بندہ اپنے آپ کو عبادت کے ماحول میں ڈھال لیتا ہے۔ بسا اوقات دعا کی قبولیت اس شکل میں ہوتی ہے جس کی انسان فوراً توقع نہیں کرتا۔ کبھی مانگی ہوئی چیز مل جاتی ہے، کبھی اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، کبھی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے، اور کبھی اسی دعا کے اثر سے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذکردہ میں دعا مانگنے والا بندہ اگر صبر اور یقین کے ساتھ مانگے تو وہ جلد ابدیر اللہ کی حکمت کو دی لیتا ہے۔ قبولت کا مطلب صرف فوری حصول نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بہترین جواب بھی ہے۔ ذکردہ میں دعا کی قبولیت کے لیے دل کی تیاری بہت اہم ہے۔ دل اگر دنیا کی محبت سے بھر جائے، حسد، تکبر، غصہ اور خود پسندی سے آلودہ ہو جائے تو دعا کی لذت کم ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کا محاسبہ کر یوں سوچے کہ کہیں میں کسی کا حق تو نہیں کھا رہا، کہیں میں نے کسی کو دکھ تو نہیں پہنچایا، کہیں میری زبان کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہی۔ جب انسان اپنے دل کو صاف کرتا ہے تو دعا گویا عرش کی طرف پرواز کرتی ہے۔ اسی طرح والدین کی دعا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، روزہ دار کی دعا اور سحری کے وقت کی دعا کو بھی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ذکردہ میں ان اعمال کو اپنانا انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ہر شخص ہر عمل ایک ساتھ نہیں کر سکتا، لیکن ہر انسان اپنے حالات کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور اختیار کر سکتا ہے۔ کوئی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر دعا کرے، کوئی سجدے میں روتا ہوا مانگے، کوئی اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرے، کوئی امت مسلمہ کے لیے دعا کرے اور کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ ذکردہ میں دعا کو مضبوط کرنے کے لیے چند عملی باتیں بہت مفید ہیں۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کو پابندی سے ادا کیا جائے کیونکہ نماز خود دعا اور قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دوسرے نمبر پر تلاوت قرآن کی عادت بنائی جائے کیونکہ قرآن دل کو نرم کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر صدقہ کیا جائے کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور دل میں کشادگی پیدا کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر زبان کو جھوٹ، غیبت اور فضول باتوں سے بچایا جائے۔ پانچوں نمبر پر اپنے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، امت کے لیے اور مرحومین کے لیے دعا کی جائے۔ جب دعا کا دائرہ وسیع ہوتا ہے تو دل کی روحانیت بھی بڑھتی ہے۔ ذکردہ میں دعا کی قبولیت کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ انسان کو اپنی زندگی میں ٹھہراؤ اور اصلاح کی طرف بلاتا ہے۔ بہت سے لوگ عبادت صرف رمضان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے بندے کے لیے ہر مہینہ، ہر دن اور ہر رات قیمتی۔ ہجدہ اس حقیقت کو یاد دلاتا ہے کہ نیکی صرف ایک موسم کا نام نہیں، بندگی مسلسل عمل ہے۔ جب انسان اس مہینے میں دعا کو معمول بناتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اللہ کی رحمت کو مستقل بنیادوں پر محسوس کرنے لگتا ہی۔ بہت سے لوگوں کی مشکل یہ
ہوتی ہے کہ وہ دعا تو مانگتے ہیں مگر دل میں یقین کم ہوتا ہے، وہ جلد نتیجہ چاہتے ہیں۔ ذکدہ میں انسان کو صبر، یقین اور امید کی تربیت ملتی ہے۔ یہ مہینہ بندے کو سکھاتا ہے کہ اللہ کے فیصلے وقت اور حکمت کے ساتھ ہوتے، آؤ بندہ بس اپنا کام کرے، مانگے، روئے، جھکے، توبہ کرے اور بھروسہ رکھے، پھر جو کچھ اللہ دے وہی اس کے حق میں بہتر ہوتا۔ ہجدہ میں دعا مانگتے وقت کچھ خاص مضامین کو ترجیح دی جا سکتی ہے، مثلا ہدایت کی دعا، عافیت کی دعا، والدین کی بخشش کی دعا، رزق حلال کی دعا، اولاد کی نیکی کی دعا، علم نافع کی دعا، بیماری سے شفا کی دعا، قرض سے نجات کی دعا اور آخرت کی کامیابی کی دعا۔ یہ سب دعائیں زندگی کو سنوار دیتی۔ آواق مومن کی سچی خواہش صرف دنیا کی آسائش نہیں ہوتی بلکہ دین کی سلامتی اور آخرت کی فلاح بھی ہوتی ہے۔ ذکدہ میں قبولتن دعا کا سب سے خوبصورت راز یہ ہے کہ انسان اللہ سے تعلق مضبوط کرے، تعلق مضبوط ہوگا تو دعا مضبوط ہوگا اور دعا مضبوط ہوگی تو دل میں اطمینان آئے گا۔ جب بندہ ہر مشکل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر خوشی میں اس کا شکر ادا کرتا ہے، ہر تنگی میں اس سے فریاد کرتا ہے، تو اس کی زندگی عبادت میں بدلنے لگتی ہے۔ پھر وہ صرف مانگنے والا نہیں رہتا بلکہ رب کی رضا چاہنے والا بن جاتا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ذکدہ میں دعا کی قبولیت عظیم امید ہے، مگر اس کی اصل بنیاد اللہ کی رحمت اور بندے کی سچی بندگی ہے۔ جو شخص اس مہینے کو غفلت میں گزار دیتا ہے وہ بہت کچھ کھو دیتا ہے، اور جو اسے دعا، توبہ، ذکر اور اصلاح نفس کے ساتھ گزار دیتا ہے وہ اپنے لیے خیر کے دروازے کھول لیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو ایک روحانی موقع سمجھیں، اپنے دلوں کو اللہ کے سامنے جھکائیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور یقین کے ساتھ مانگیں کہ ہمارا رب ہم سے بے نیاز نہیں بلکہ بہت قریب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ذکدہ کی برکتیں نصیب فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک کرے، ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں اپنی رحمت و مغفرت سے نوازے، آمین۔